حرام کا حکم نہیں لگاتے کہ گٹکا کھانا حرام ہے، نسوار کا استعمال جو ہے حرام ہے، سگریٹ پینا حرام ہے. تو ایک چیز ہے کہ جس کے کھانے پینے پر استعمال پر ہم حرمت کا حکم نہیں دے سکتے، تو اس کی خرید و فروخت پر بھی حرمت کا حکم. مصعب کیا فرماتے ہیں؟ بات کہیے، بالکل اصولوں کے عین مطابق الحمدللہ رب العالمین. جو لوگ اس میں شدت کرتے ہیں وہ اصولوں سے ہٹ گئے ہیں. اچھا، کیونکہ اب کسی بھی چیز کی زیادتی برحال نقصان دہ ہوتی ہے. چائے آپ پیتے ہیں، اس میں بھی کیفین ہوتی ہے. صحیح. اس کو بھی آپ زیادتی کریں گے تو آپ کے معدے کو تباہ کر دے گی. صحیح. آپ کی حتیٰ کہ انسان کی مردانہ طاقت کو متاثر کر دیتی ہے. تو کیا آپ اس پہ حرام کا فتویٰ دینا شروع کر دیں گے؟ مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معیوب بھی ہے تو بھی حرام نہیں کہہ سکتے. نہیں کہہ سکتے. اسی طرح ہمارے یہاں پہ آئل کا استعمال کرتے ہیں، اور مارکیٹ میں بکنے والے اکثر آئل جو ہے ہمارے دل کی نالیوں کو بند کر دیتے ہیں. اچھا، میں نے تو کسی فقیر کو نہیں سنا کہ کسی نے فتویٰ دیا ہو کہ آئل کرنا استعمال کرنا حرام ہے. حالانکہ ہر دوسرا تیسرا چوتھا آدمی جو ہے دل کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ بلا وجہ کی شدت ہے، یہ فقہا کی شدت نہیں ہو سکتی، یہ عوام کی شدت ہے. پھر سوال کرنے والے نے غلطی یہ کی کہ یہ نشہ اور چیزیں جو بکتی ہیں گٹکا نسوار وغیرہ، ان میرے بھائی کو نشے کی تعریف ہی نہیں معلوم. یہ نشہ تو وہ ہوتا ہے جو آپ کی عقل پہ پردہ ڈال دے، اس کو نشہ کہتے ہیں. اور وہ شراب میں پایا جاتا ہے، چرس میں پایا جاتا ہے، بھنگ میں پایا جاتا ہے، فیون میں پایا جاتا ہے. گٹکے میں نسوار میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، سگریٹ میں. علامہ صاحب موضوع کی طرف آتے ہیں. اور کون کون سے نام آتے ہیں تاریخ میں مکہ المکرمہ کے؟ کوئی اور نام بھی ہے یہی مکہ شریف ہے؟ دیکھیے جی، خاص طور پہ قرآن مجید کی جو آئے کریمہ سورہ آل عمران کی مصعب نے تلاوت کی 4 پارے کی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. مکہ اور بکہ یہ خاص طور پر ظاہری نام آتے ہیں. جیسے مصعب نے ذکر کیا کہ اس کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے، کہ جتنے قریہ ہیں، جتنی بستیاں ہیں دنیا کی، اس کی یہ ماں ہے، مرکز ہے پوری دنیا کی. آپ وہ کریں تو قرآن نے بھی کہا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. فرمایا کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے مثابہ مرجع بنایا. اور دوسرا مثابہ کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت رکھی. شبیر بھائی دیکھیں آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آج کے دور میں لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کو ودیت کر دیا اور لوگوں کے دل کے اندر رکھ دیا. اسی طرح یہ امن والا شہر آمین ہے. یہ صحیح. ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انڈیا سے بول رہا ہوں صاحب. جی جی فرمائیے حضور. میرا یہ سوال ہے صاحب، کالر کے بٹن کھول کر نماز ہو سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، کالر کے بٹن ٹھیک ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. ہمیں زکوٰۃ کے اور فطرانے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ فطرانہ جو ہے باپ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. وہ 1 سال سے ہمارے پاس ہی بیٹھی ہیں، ان کے شوہر نے انہیں چھوڑ دیا لیکن طلاق نہیں دی ہے. اچھا، اور کچھ کہنا چاہیں گے بہن؟ نہیں بس اور کچھ نہیں. بہت شکریہ محترم ناظرین. ہماری گفتگو بھی جاری ہے. الحاج عمران شیخ عطاری صاحب موجود ہیں. چل مدینہ ان کا ایک نیا البم ہے، اس سے ان کا کلام بھی سنیں گے. لیکن اس وقت ہوا ہے مختصر بریک کا. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم افطار شبیر ابو طالب کے ساتھ. اور میں نے ذکر کیا تھا وقفے پہ جانے سے پہلے الحاج عمران شیخ عطاری صاحب کا البم چل مدینہ ریلیز ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے. اس سے کلام سننا ہے. عمران بھائی سنائیے. یا خدا التجا ہے یہ میری، یا خدا التجا ہے یہ میری، موت مجھ کو مدینے میں آئے، موت مجھ کو مدینے میں آئے، یا خدا التجا ہے یہ میری، یا خدا التجا ہے یہ میری، یا خدا التجا ہے یہ میری، موت مجھ کو مدینے میں آئے، موت مجھ کو مدینے میں آئے، جان قدموں پہ نکلے نبی کے، جان قدموں پہ نکلے نبی کے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے،
خدا التجا ہے یہ میری، لے کے باہوں میں پیارے نبی کو، لے کے باہوں میں پیارے نبی کو، کہہ رہی تھی یہ دائی حلیمہ، کہہ رہی تھی یہ دائی حلیمہ، اللہ اللہ چہرہ نبی کا، اللہ اللہ چہرہ نبی کا، جو بھی دیکھے وہ قربان جائے، جو بھی دیکھے وہ قربان جائے، یا خدا التجا ہے یہ میری، ہے ہمیں مصطفیٰ کا سہارا، ہے ہمیں مصطفیٰ کا سہارا، چھوڑتی ہے جو دنیا، چھوڑتی ہے جو دنیا، ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے، نہ چھوٹے ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے، چاہے سارا جہاں روٹھ جائے، چاہے سارا جہاں چھوٹ جائے، یا خدا التجا ہے یہ میری، زائران مدینہ کی عظمت، زائران مدینہ کی عظمت، کوئی پوچھے میرے دل سے پرنم، کوئی پوچھے میرے دل سے پرنم، ان کی آنکھوں کے قربان جاؤں، ان کی آنکھوں کے قربان جاؤں، جو دیار نبی دیکھ آئے، جو دیار نبی دیکھ آئے، یا خدا التجا ہے یہ میری، کہ موت مجھ کو مدینے میں آئے، موت مجھ کو مدینے میں آئے، جان قدموں پہ نکلے نبی کے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے، یا خدا التجا ہے یہ میری۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ اور بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں، فن میں، سب میں برکت عطا فرمائے۔ کیفیت کا کتنا تعلق ہے عمران بھائی کلام پڑھنے میں؟ جب تک آپ کیفیت اپنے اندر محسوس نہیں کریں گے ان اشعار کی، تو جب تک آپ کو بھی مزہ نہیں آئے گا، سننے والوں کو بھی مزہ نہیں، اور ہمیں تو بڑا مزہ آ رہا تھا کیونکہ ماشاءاللہ الفاظ بھی بہت، جب بھی آپ نعت یعنی کہ میں پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اپنے اندر کیفیت پیدا کروں، پھر ہی جا کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر نعت خواہ کو یہ توفیق مرحمت فرمائے، پہلے کلام کو سمجھنا اور پھر اپنے اندر کیفیت پیدا کرنا۔ آج ہم گفتگو کریں برکات مکۃ المکرمہ پہ، اور اس کلام کے حوالے سے کہتا چلو کل انشاءاللہ تعالیٰ انوار مدینہ پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور مدینہ شریف کی برکتیں، اس کی عظمتیں، اس کے انوار و تجلیات پر گفتگو کریں گے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کون سا مشہور قبرستان ہے مکۃ المکرمہ کا جس کا تذکرہ آیا ہو، جس کی عظمت بیان کی؟ دیکھیں ویسے تو مکہ معظمہ میں کئی قبرستان ہیں، لیکن جو سب سے عظیم ترین قبرستان ہے، سب سے مشہور ترین بابرکت قبرستان، وہ جنت المعلی ہے۔
اور جنت المعلا جو ہے یہ کعبہ معظمہ سے 1.5 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر کے فاصلے بنتا تقریباً مقام حجون پر ہے، اور یہ قدیم قبرستان ہے، اور یہاں پر بڑے بڑے صحابہ کرام خاص طور پہ جیسے ام المومن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی مدفون ہے، اور بڑے جلیل القدر حضرات موجود ہیں. اور ان کی یعنی خوبی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس قبرستان میں مدفون ہوا وہ امن میں ہو گیا. کیا بات ہے. وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم افطار شبیر ابو طالب کے ساتھ مفتی محمد ابو بکر صدیق القادری شاذلی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ علامہ لیاقت حسین صاحب، الحاج عمران شیخ اتاری صاحب. برکات مکہ المکرمہ ہمارا آج کا موضوع ہے. سوال آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے کہ آپ نے مکہ شریف جا کر کن برکتوں کو محسوس کیا ہے، برکتوں کو کس طرح سے محسوس کیا، اپنی کیفیات کو آپ بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی شرعی یا فقہی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. مفتی صاحب سوالات جمع ہو گئے، اگر جوابات مل جائیں. ایک کوشچن کیا گیا تھا کہ کالر اگر کھلا ہو، بٹن کھلا ہو تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیے اس میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ نے اپنے فتاوی میں بیان فرمایا کہ اگر کالر کھلنے کی وجہ سے ہنسلی کی ہڈی نظر آ رہی ہے اور اس کا چوتھائی حصہ نظر آتا ہے یا اس سے زائد نظر آتا ہے تو پھر مکروہ تحریمی ہے. اور اگر کالر کھلا ہوا مگر اس سے کم ہڈی نظر آتی ہے تو پھر مکروہ تحریمی نہیں ہے. ٹھیک. پھر ایک کوشچن تھا کہ باپ فطرہ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے، تو دیکھیے یہ نہیں دے سکتا. یہ بہت مشہور بات ہے کہ جس طرح زکوٰۃ اپنی اصل اور فرع کو نہیں دے سکتے، فرع سے مراد اپنی اولادوں کو، تو اس طرح باپ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا. اور ایسی صورتحال ہے باپ بیٹی کے لیے فطرے کی رقم نکال رہا ہے، یہ تھوڑا غور کرنا چاہیے باپ کو، اپنی صاف کمائی میں سے دے اس کو تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اجر پائے. صحیح. درود السلام میں کیا فرق ہے؟ ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا، کیا کہیں گے علامہ؟ درود میں کیا فرق ہے، سلام میں کیا فرق ہے؟ سلام دیکھیں جی، یہ اصل میں عربی کے لفظ ہیں صلاۃ اور سلام. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ درود و سلام جو کہا جاتا ہے تو درود بمعنی صلاۃ کے، اس کی اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا امر فرمایا اور حکم فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اس میں شبیر بھائی ہمارے کچھ لوگ عجیب لفظ استعمال کرتے ہیں کہ درود پڑھتے ہیں، یہ جاہلانہ لفظ ہے، یہ نہیں. درود پڑھتے نہیں، پڑھنا اللہ کی شان نہیں. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ درود و سلام بھیجتا ہے. تو وہاں آگے جو امر کا صیغہ ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تسلیماً تو آگے مفعول مطلق ہے سلیمو فعل کی وجہ سے، لیکن سلو اور سلیمو یہ ہے درود و سلام. اور اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن خارج صلاۃ کے اندر آپ ایسا صلاۃ و سلام پڑھیں جس میں سل کا لفظ بھی ہو، صلاۃ کا لفظ بھی ہو اور سلام کا لفظ، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی بارک وسلم. تو دونوں کے دونوں لفظ ہوں، صلاۃ بھی ہو اور سلام بھی ہو، یہ افضل ترین درود ہے. ایشیا کے مانچسٹر فیصل آباد سے کال ہے، دیکھتے ہیں کون بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مفتی محمد السلام بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی فرمائیے مفتی صاحب. سر میں نے مفتی کرام سے بات کرنی ہے. جی آپ بات کریں، وہ آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ کی بات بھی سن رہے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. میں مفتی بات کروں، آپ سے ایک سوال کرنا تھا. جی فرمائیے. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ آج کل یہ جو لوگ سڑکوں پہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں، جی تو ان کے لیے ان کو نہ مطلب کہ ہر کام کر سکتے ہیں، بلا ہوشیار کام کر سکتے ہیں، بالکل یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں. ان کا پروسیس کے اندر کیا خیال ہے؟ میرے پاس اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ بلا ضرورت کے سوال کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بغیر ضرورت کے سوال کرے، یعنی جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور پہننے کے لیے لباس ہے، تو وہ شخص سوال کرے گا تو وہ بلا ضرورت سوال کر رہا. اس کی وعید یہ کہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، اور ایسے لوگوں کو دینا حرام ہے.